محترم ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ابو جہل کی کہی ہوئی بات کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر آئے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ سورہ الگ کی یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے کرتے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے، جس میں درج ہے کہ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے گزر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں تک کہ آپ نے سورہ الگ کا آخری حصہ تلاوت فرمایا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے نزدیک پہنچا اور پھر اچانک واپس مڑ گیا۔ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے نہایت حیران ہوتے ہوئے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس جواب پر لوگ مزید حیران ہوئے۔ وہ بولے کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ابو جہل نے ایک دن کہا کہ اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب کہتا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو اختیار دیتا ہوں، چاہے تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، اور اگر چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے تم جو بھی کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے روز ابو جہل اپنے عہد کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر لایا اور نبی کریم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے معمول کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اس وقت بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کعبہ آپ کے اور بیت المقدس کے درمیان میں ہوتا تھا۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا تو ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے ہاتھ پر پتھر اس طرح سے جم گیا کہ اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ پتھر سے ہٹا لے مگر ہٹا نہ سکا۔ اہل قریش فوراً اس کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں جب پتھر لے کر محمد کی طرف بڑھا تو ایک جوان اونٹ ہم دونوں کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ میں اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم ایسے ہی میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، اور اگر ابو جہل میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں پیش تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کرتا تھا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس سورہ میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ پتھر ہاتھ میں لیے وہ نبی کریم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف ہوگی۔
ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں جمیل نزدیک آ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے تو وہ آتے ہی بولی کہ ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا وہ دوست جو شعر پڑھتا تھا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ تو بولی کہ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ابو بکر نے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو جواب میں اس نے کہا، میں پتھر اس کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، نعوذ باللہ، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ ناظرین، جمیل سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو جہل کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہ ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ پہلے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں یہ بددعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بددعا سن کر وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے باپ ابو لہب کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک سفر کے لیے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک جگہ قیام کیا تو وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ نبی کریم کی دی ہوئی بددعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ میری حیثیت سے اچھی طرح سے واقف ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ تو وہ لوگ یک زبان ہو کر بولے، ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تو تم اب ہماری مدد کرو، کیونکہ میں محمد کی بددعا سے پریشان ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کے قریب رکھ کر درمیان میں میرے بیٹے کا بستر لگا کر چاروں طرف اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، بلکہ انہوں نے چاروں طرف اپنے اونٹ بھی بٹھا دیے۔ اس طرح سے عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا اور سب اس کی حفاظت کرنے لگے۔ لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر ادھر آ نکلا اور وہ باری باری سب کو سونگنے لگا اور آخرکار وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر اس نے عتیبہ کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔